عید الفطر کے آداب، مسائل اور فضائل۔ نمبر 1، عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی چیز کھانا جو ہے وہ سنت ہے۔ بخاری میں ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھجوریں کھائے بغیر عیدگاہ نہیں جاتے تھے۔ وَيَأْكُلُنَّ وِتْرًا، اور طاق اعداد میں کھجوریں کھاتے تھے، یا کوئی بھی میٹھا کھا سکتے ہیں، طاق اعداد میں 1، 3 یا 5۔ نمبر 2، ابن ماجہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یخرج الی عید ماشیا ویرجع ماشیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عیدگاہ کی طرف پیدل جاتے اور پیدل جو ہے وہ واپس آتے۔ یہ سب سنتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی گاڑی استعمال نہ کیجیے، اگر دور ہے تو گاڑی پر جا سکتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 3، بخاری میں ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کان یوم عید خالف طریق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے لیے جاتے تو راستہ بدلی کرتے تھے، یعنی جاتے جس راستے سے جاتے تھے واپس دوسری راستے سے آتے تھے۔ نمبر 4، سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، متفقن علیہ حدیث ہے کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین عورتوں کو عیدگاہ میں لے کے آئیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں، البتہ حیض والی عورتیں جو ہیں نماز ادا نہ کریں۔ نمبر 5، نماز عید جو ہے کھلے میدان میں ادا کرنا سنت ہے، لیکن مسجد میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مرتبہ نماز عید ادا کی، اور اس میں نماز عید میں نہ اقامت ہے اور نہ اذان ہے۔ اسی طرح نمبر 7، عیدین کی نماز میں 12 تکبیریں ہیں، مسنون ہیں۔ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں ہیں، یعنی ٹوٹل کتنی ہوگی؟ 12۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ خرج مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کے لیے گئے، اور عید سے پہلے ہم نے کوئی جو ہے وہ نماز نہیں پڑھی، یعنی کوئی نفل نماز جو بعد عیدگاہ میں ہوتی ہے وہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ بہت سارے نماز جاتے ہیں، کوئی تحیۃ المسجد شروع کر دیتے ہیں، بعد میں اشراق کی نماز شروع کر دیتے ہیں، عیدگاہ میں کوئی نہیں ہے۔ ہاں اگر مسجد میں آتے ہیں تو مسجد کا یہ حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، کہ جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں آئے نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعت نہ پڑھ لے۔ یہ مسجد کا حق ہے، لیکن اگر عیدگاہ میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر آپ بیٹھ جائیں اور جو ہے عید کی نماز پڑھ کے اور واپس آ جائے، نہ اس سے پہلے کوئی نفل ہے نہ اس کے بعد کی نفل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی نے پوچھا کہ ہم جو ہے وہ، بلکہ انہوں نے منع کیا کہ نہ پڑھیں، تو اس شخص نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دے گا اس نفل نماز پڑھنے پر؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ عذاب تو نہیں دے گا اللہ تعالیٰ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اس سے پہلے کوئی نماز نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام جتنے بھی جملہ عبادات ہیں رمضان میں کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔